میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے عبرت حاصل کرو, بچے پیدا بھی کرو, ان کو دین بھی سکھاؤ. ان لوگوں کے ایک آدھا پونے دو اس ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں. یہ جوانی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس کے ختم ہونے میں. 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع. ماہرین بولتے ہیں بڑھاپا آنے کو کے پروسیس کو سست کیا جا سکتا ہے, ختم بولو نہیں کیا جا سکتا. آپ بہت اچھی خوراکیں کھا لیں, آپ جم جائیں, ایکسرسائز کریں, تو کیا بوڑھے نہیں ہوں گے؟ بوڑھے پھر بھی ہوں گے, ہاں تھوڑا دیر سے بوڑھے ہو جائیں گے. اور جو صحت کا خیال نہیں کرتے وہ ذرا 40 میں بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ, پبلک پیدا ہو رہی ہے اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال؟ اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی؟ ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے, جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو گل تو گپ شپ لگا کے گئے, جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جی انتقال ہو. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو. لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے. جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ
بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو. بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نہ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے. نا 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, کیا ہے, اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتا ہے نوچاں گے تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ, کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے, اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع. جتنا پاورفل ہونا تھا نا, قرآن کیا کہتا ہے بھائی, ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو, خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں, ڈبل روٹیاں, شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل, تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں, لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی, اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں, کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا, جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے, اب ریورس ہونا ہے, وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی, اب آپ کوئی اور کام کرو, ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو, یہ کام آپ کے بس کا. ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک, 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے, گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے, سمجھتے ہو, وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس, کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور. دماغی کمزوری بھی, جسمانی کمزوری بھی, تو واپس.
तभी आप देखो जब इंसान वापस होना शुरू होता है, कमर झुकना शुरू। बचपन में कैसे चलता था? बच्चे जब चलते हैं ना, एक पांव उधर जा रहा है, एक पांव। हमारे एक रिलेटिव आए जो बड़े, मैंने एक दौर में देखा था उनको 15-20 साल पहले, बड़े यंग जवान ना, फिटफाट। तो अब आए कुछ दिन पहले, अब हमारे घर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो एक पांव उधर को जा रहा है, एक पांव। मैंने कहा ये आप चढ़ कैसे रहे? कह रहे हैं बस यार वो दिन गए। कह रहे हैं वो दिन गए, अब तो ऐसे ही है। और हर स्टेप पे आवाज भी निकल रही है, जोर लगता है ना, आह की आवाज आती है। वो एक बूढ़ा आदमी कहीं चलता हुआ जा रहा था, कहीं ठोकर लगी तो उसको अपनी जवानी याद आई ना। ठोकर लगी, एकदम बेचारा लुढ़का 3-4 कदम, तो कहने लगा हाय जवानी। फिर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, फिर आहिस्ता से कहता है भाई तूने जवानी में कौन से तीर मार लिए थे? तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान क्या होना शुरू होता है? रिवर्स। और फिर हर आने वाला दिन उसको तड़पाता है। हजरत मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया। इंसान की जिंदगी के 15-20 साल तो खेलकूद में गुजर जाते हैं, उसमें तो कोई होश ही नहीं होता। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। जवानी जब होती है तो फिर इश्क मुआशकों में लगता है। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। सारे जो बल निकलना शुरू होते हैं वो कब होते हैं? बुढ़ापे में। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जब मौत आएगी ना तो उस बुढ़ापे को भी याद करेगा कि यार कम से कम एहसास तो था ना, कुछ खाने पीने की थोड़ी बहुत लज्जत का एहसास हो जाया करता था। तो भाई इसी का नाम दुनिया है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने एक दावत दी है, ला तुहिब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत बोलो मत करो, दिल मत लगाओ दुनिया से। देखो कुछ गुनाह तो ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सोसाइटी में गुनाह समझे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत बड़े जुर्म हैं लेकिन वो गुनाह समझे नहीं जाते। हालांकि ज्यादा बड़े गुनाह हैं वो, और उनके नुकसानात भी ज्यादा हैं। ज़िना एक गुनाह है लेकिन लोग इसको गुनाह समझते भी। वो जुमला मुकम्मल करना है आप लोगों ने। ज़िना एक गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। क्यों नहीं है भाई? हैं। इतने भी काफिर थोड़ी हुए हैं लोग के ज़िना को हलाल समझना शुरू कर दें। ये कह रहे हैं नहीं है। ज़िना एक गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। नमाज छोड़ना गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। हज फर्ज हुआ आपने नहीं किया, ये गुनाह है, लोग इसको क्या समझते हैं? गुनाह। दाढ़ी काटना भी मादरत के साथ क्या है? गुनाह है। अब तक तो गुनाह समझते थे, अब कुछ स्कॉलर आ गए जिन्होंने इसको गुनाह की फहरिस्त से निकाल दिया, वरना गुनाह है, पहले भी था, अब भी है, आइंदा भी रहेगा, नबी का हुक्म है। इसी तरह मेरे भाई बदनजरी करना, फुहुश फिल्में देखना, ये गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। सूद खाना गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते हैं। दुनिया से मोहब्बत बहुत बड़ा गुनाह है, लोग इसको गुनाह समझते ही नहीं है। बल्कि वो दुनिया की मोहब्बत जो उनके दिल में होती है उसको भी ये नहीं समझते कि हमारे दिल में मोहब्बत है। वो कहते कहाँ है? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वो कहते है ही नहीं हमारे दिल में मोहब्बत। इतनी है जितनी सबके दिल में होती है, तो हमारे दिल में भी उतनी मोहब्बत है। तभी मैं फिर उनसे कहता हूं मेरे भाई आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, आप इसको गुनाह समझो पहली बात। तो वो कहते हैं क्यों समझें, इसमें क्या खराबी है? हर अच्छी चीज से मोहब्बत होती है, तो दुनिया भी बड़ी अच्छी चीज है, तो क्यों मोहब्बत नहीं होगी मेरे भाई? इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट मोहब्बत के बारे में क्लियर नहीं है। भाई जब शरीयत कह रही है ला तुहिब्बुद दुनिया, कि दुनिया से मोहब्बत मत करो, तो इसका मतलब कि बुरी चीज होगी ना। क्या हो गया मेरे भाई? तो अगर इसके बारे में आपको कोई इश्काल है कि यार मोहब्बत ना करो, तो फिर कैसे चलें दुनिया में? अगर मेरे भाई किसी कारोबारी आदमी को दुकान से मोहब्बत नहीं होगी तो वो दुकान चलाएगा? बोलते क्यों नहीं? तभी लोग तो फिर उलमा पे एतराज करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं दुनिया से मोहब्बत ना करो, दूसरी तरफ जापान के दौरे हो रहे हैं इनके। अच्छा वो जो मेरी वीडियो आई है ना, मैं लॉन्च में बैठ रहा हूँ, पीछे से कोई लड़की उस लॉन्च को सेट कर रही है, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है, वो किसी और ने बना के डाल दी है। मैं जब अपने कैमरे से कोई वीडियो बनाता हूं तो इसका ख्याल करता हूं कि उसमें लेडीज बोलो ना आए। अब कोई और बना रहा हो तो भाई उसमें मुझे मलामत नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं कहीं भी चलता हुआ जा रहा हूं, खवातीन भी तो चली रही होती है ना, या तो मैं उनको रोक दूं या खुद रुक जाऊं। तो दो ही हल है, या तो मैं, ये कनाडा की वीडियो थी, कनाडा में जाके पाबंदी लगा दूं कि मैं जहां जहां इंजॉय करने के लिए जाऊंगा लॉन्च में, जायज जगहों पे, वो फिल्म देखने थोड़ी जा रहा हूं मैं वहां, मैं जहां जहां लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मेरा भी हक है कि नहीं है?
میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے, پھر اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, کس توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے ہیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں, وہاں سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی ہے. تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. تو بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے, حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں. وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی, جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا, تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے, آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے, میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ رشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے, یہ علماء کے سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہیں. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے.